سفر آخرت کی تیاری ہے اور احکام میت کا سبق ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج سے جو ہم سبق کا آغاز کر رہے ہیں، آج سے جو باب اسٹارٹ ہو رہا ہے وہ ہے بدعات اور غلط رسومات۔ دیکھیں، موت ہے، میت ہے، پسماندگان ہیں، اور ان کے متعلق جو فطری دستور عمل اسلام نے دیا ہے نا، اور وہ حدیث اور فقہ کی مستند اور معتبر کتابوں کے حوالے سے بارہا سفر آخرت کی تیاری کے اس حلقے میں آپ سب کے سامنے آ چکا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن اور سنت و فقہ میں مسلمانوں کے لیے جو کچھ بھی مقرر کیا گیا، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر دین سیکھا، اور وہ دین آج تک موجود ہے۔ اس میں تحریف کرنا، اس میں رد و بدل کرنا، اس میں بڑھاوا کمی کرنا، یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے ہی لخت جگر عزیز و قارب فوت ہوئے، کتنے ہی جانثار صحابہ داغ مفارقت دے گئے۔ کوئی میدان کارزار میں شہید ہوا، کسی نے بستر پر علالت میں جان دی، کوئی لاوارث رخصت ہوا، کسی کے اہل و عیال اور رشتہ داروں نے اپنے اہل و عیال اور رشتہ داروں کو غمگین چھوڑ دیا۔ ایسے ہی ہوا نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی کتنے تھے جو اس دنیا کو چھوڑ کر گئے۔ آپ کے عزیز و قارب چلے گئے، آپ کی پھپھیاں، چچا، دادا، والدہ، بیٹیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، بیویاں، ازواج مطہرات بھی اس دنیا سے آپ کے سامنے گئیں۔ کتنے ہی جانثار صحابہ، آپ کے دوست، صحابی اس دنیا سے گئے۔ کوئی میدان کارزار میں شہید ہو گیا، کسی نے بیماری کی حالت میں اس دنیا سے رخصتی لی، کوئی لاوارث رخصت ہوا، کسی نے اہل و عیال اور رشتہ داروں کو غمگین چھوڑا، یعنی کوئی ایسے بھی تھے جن کا کوئی نہیں تھا پیچھے، اور کوئی ایسے تھے جنہوں نے بہت سارے رشتہ دار بھی چھوڑے۔ کسی کا ترکہ جو تھا وہ جہیز، کسی کا ترکہ تجہیز و تکفین کے لیے بھی کافی نہیں تھا، اور کسی کے پاس اتنا مال و دولت تھا، اتنا مال و دولت کسی نے چھوڑا کہ وہ وارثوں میں تقسیم ہوا۔ تو ہر طرح کے حالات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں پیش آئے، ان کے ساتھ پیش آئے، اور ان سب حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ رہا وہ سب کا رہبر رہنما ہے۔ جس طرح کا واقعہ پیش آیا اسی کی مناسبت سے احکام، شرعی احکام، آداب اسی ذات اقدس نے بتائے اور سکھائے۔ زبانی تعلیم بھی دی، عملی تربیت بھی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو جہاں ایمان اور زہد و عبادت سے لے کر جہان ربانی تک کے ضابطے اور آئین سکھا رہے تھے، وہیں شادی اور غمی کے احکامات، آداب کی بھی تعلیم دے رہے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد بعثت ہی یہی تھا کہ امت کے لیے، انسانیت کے لیے زندگی کا ہر گوشہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایت سے روشن ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی شادیاں، آپ کے غم، آپ کے خوشیاں، آپ نے یہ سب کچھ کیا۔ آپ نے جہاں شادیاں کی وہاں آپ شادیوں میں شریک بھی ہوئے، آپ کے اوپر جہاں غم کے پہاڑ ٹوٹے وہاں آپ لوگوں کے غموں میں بھی شریک ہوئے۔ اگر کبھی آپ بیمار ہوئے تو آپ نے بیماروں کی عیادت بھی فرمائی، آپ نے تجہیز و تکفین بھی کی، نماز جنازہ دفن کے انتظامات بھی فرمائے، تعزیت بھی کی، ایصال ثواب بھی کیا، قبروں کی زیارت بھی فرمائی، ترکے کی تقسیم بھی کی، قرضوں کی ادائیگی بھی کی، وصیتوں پر عمل بھی کیا، تقسیم میراث بھی کی، پسماندگان کے ساتھ غمگساری بھی کی، بیواؤں کی خبر گیری کی، یتیموں کی سرپرستی کی۔ غرض یہ کہ موت، میت، پسماندگان اور ان سے متعلق ایک مکمل دستور عمل اپنے اقوال اور افعال کے ذریعے امت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دیا۔ کوئی ایسا پہلو نہیں چھوڑا جو تشنا رہ گیا، کوئی ایسا پہلو نہیں جو ہمیں کسی اور سے لینے کی ضرورت پڑے کہ ہمارے نبی نے نہیں بتایا ہمیں کسی اور سے لینے کی ضرورت ہے۔ ایسا کوئی پہلو ہے ہی نہیں، کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جو ہمیں نہیں بتایا گیا ہو تو ہمیں خود سے ایجاد کرنا ہو، ایسا کوئی پہلو ہے ہی نہیں۔ تو جب ایسا کوئی پہلو ہی نہیں ہے تو اس پاکیزہ دستور عمل میں انسانی ضرورتیں، فطری جذبات کی رعایت قدم قدم پر نمایاں ہے۔ اس میں غم زدوں کے لیے تسلی ہے، غم گساری کا پورا سامان ہے، عدل و انصاف ہے۔
تو پھر کیوں نہ اس دستور عمل کو ہی سیکھا جائے، کیوں نہ اسی سے اپنی حیات زندگی کے ہر شعبے میں نور سے منور کیا جائے، ہر شعبے کو سنت کے نور سے منور کیا جائے۔ تو چلیے آج سے اس سبق کو پڑھتے ہیں، اور وہ سبق ہے موت کے وقت اور موت کے بعد جو بدعات ہوتی ہیں، جو غلط رسومات ہوتی ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان بدعات اور غلط رسومات سے بچائے۔ انشاءاللہ آج سے ہم ان اسباق کا آغاز کرتے ہیں۔